باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون کہہ دو مجھے ممانعت کر دی گئی ہے کہ میں ان لوگوں اور ان چیزوں کی بندگی کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پر نہیں رہوں گا۔ کہہ دو میں اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل اور پکے ثبوت پر ہوں، جسے تم جھٹلاتے ہو میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ فیصلے کا حق تو صرف اللہ کو ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور خشکی و تری میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو پتا بھی گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور اگر کوئی دانہ جو زمین کی اندھیاریوں میں ہوتا ہے اور خشک و تر جو بھی ہے وہ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں ہے، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات میں اور جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کارستانیاں کرتے ہو، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ مقررہ اجل پوری ہو، پھر اسی کی طرف ہے تمہاری واپسی، پھر وہ تم کو جتلائے گا جو کچھ تم کرتوت کرتے رہے۔ یہ سورہ الانعام کا 7واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس میں دی گئی ہدایات سے اپنے ذہن و دماغ، قلب و روح اور زندگی کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مثبت اور منفی دونوں قسم کی ہدایات دی ہیں۔ مثلاً یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی بھی غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ کی پوجا پرستش کریں اور کسی بھی غیر اللہ کی پوجا پرستش نہ کریں، صرف اللہ کے بندے، غلام اور داس بن کر رہیں، کسی غیر اللہ کے غلام اور بندے بن کر نہ رہیں، صرف اللہ کو اطاعت اور فرما برداری کا مستحق سمجھیں اور کسی غیر اللہ کو اللہ کی اطاعت سے آزاد اور اس کی اطاعت کے خلاف اطاعت کا حقدار نہ سمجھیں۔ کفار، مشرکین اور ملحدین چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کفر، شرک اور الحاد اختیار کر لیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اور ہدایت ہے کہ کفار اور مشرکین اور ملحدین کی اور باطل پرستوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اہل ایمان کو تو یہ ہدایت ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف اپنے خواہشات کی بھی اتباع نہ کریں۔ اگر کوئی خواہشات کی پیروی کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا اور ہدایت پر نہیں رہے گا، یعنی ان کی خواہشات پر چلنے کے دو نتیجے نکلیں گے، ایک یہ ہے کہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ آدمی ہدایت پر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی جو عقائد، افکار اور نظریات پیش کرتے ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں، جو پیغام اور دعوت دیتے ہیں وہ دلائل، شواہد اور ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہدایات اور تعلیمات پیش کیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود تھی جو اپنی تمام دعوت اور پیغام اور ہدایات کے لیے دلائل سے معمور ہے۔ پیغمبرانہ دعوت و پیام کے پیچھے جو دلائل اور شواہد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی جانب سے سند یافتہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، جو دعوت حقائق دلائل پر مبنی ہو، شواہد پر قائم ہو، ثبوت پر ثبوت رکھتی ہو اور اسے اللہ کی جانب سے منظوری حاصل ہو، بلکہ وہ خود اللہ کی اتاری ہوئی دعوت،
پیغام اور ہدایت ہو۔ جو شخص یا جو لوگ یا جو قوم اس دعوت کو جھٹلائے گی تو اس کے جھٹلانے کا وبال کیا ہوگا، اور جھٹلانے والوں کے علاوہ اس کا وبال کون بھگتے گا۔ جھٹلانے والوں کا جرم صرف جھٹلانے ہی تک محدود نہیں رہتا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے اعتراضات جڑتے ہیں، ایسے مطالبے کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور واقعی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا، آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا، زمین کیوں شق نہیں ہو جاتی اور ہم اللہ کے عذاب کا شکار کیوں نہیں ہو جاتے۔ اور ان کی اس بکواس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کا نبی تو بس نبی ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، اس میں خدائی صفات نہیں ہوتی، اسے خدائی اختیارات نہیں ہوتے، معجزہ دکھانے یا عذاب لانے کا اختیار نہیں ہوتا، فیصلہ دینا، حکم دینا، عذاب لانا نہ لانا، سارے اختیارات اللہ کو ہوتے ہیں اور وہ تمہارے مطالبوں یا کسی کی فرمائشوں کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ بڑا حکیم اور دانا ہے کہ اس نے عذاب لانے اور سزا دینے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ اللہ کے نبی انتہائی رحیم و شفیق ہوتے ہیں، انتہائی حلیم اور بردبار ہوتے ہیں۔ جذبات پر جس قدر کنٹرول انہیں ہوتا ہے کسی کو نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے مخلوق جس قدر خیر خواہ ہوتے ہیں اتنا خیر خواہ اللہ کے مخلوق میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود وہ بشر ہوتے ہیں، انسانی جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ اگر عذاب لانا ان کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کا امکان ہوتا، وہ کتنا ہی بعید صحیح، کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کر بیٹھتے اور مخالفین کو تباہ برباد کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ کہہ دو اگر وہ عذاب جس کی تم عجلت کر رہے ہو اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکایا جا چکا ہوتا۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ خلوص پر مبنی نہیں ہے۔ وہ اگر سچے طالب حق ہوتے تو ایمان لانے کے لیے بے شمار اور بے گنتی دلائل اور شواہد موجود ہیں۔ وہ ظالم ہیں، حق پر ہیں، اہل حق پر اور خود اپنے نفس پر جو ظلم کریں، کیا ایسے ظالموں کو اللہ نہیں جانے گا اور ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ان کا شرک، ان کا غیر اللہ کو پکارنا، ان کے خواہشات اور اہوا، ان کا انکار اور تکذیب، ان کا عذاب کا مطالبہ، ان کا غلط تصور رسالت اور رسول کی رسالت کو جھٹلانے کے لیے کافی سمجھنا کہ ان کے مطالبے پر عذاب نہ لا سکا، یہ اور اس قسم کی باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان ظالموں کا تصور رسالت ہی نہیں، تصور خدا بھی غلط تھا۔ وہ اللہ کو جیسا چاہیے جامع صفات نہیں مانتے تھے اور خصوصاً اس کے علام الغیوب ہونے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، رسول بھی نہیں جانتا، اللہ ہی اور صرف اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ بھی ہے خشکی اور تری میں۔ کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے، زمین کی اندھیاریوں میں اور اس کی تہوں میں جو دانہ بھی ہوتا ہے اسے وہ جانتا ہے اور وہ اس کی خاص کتاب میں درج ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی رد و یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو اور وہ اسے کی کتاب میں درج نہ ہو۔ اس لیے اس نے جو احکام اور ہدایات اور تعلیمات اتاری ہیں وہ اس کے ازلی اور ابدی علم پر مبنی ہیں۔ توحید علم کی بنیادوں پر ثابت شدہ حقیقت ہے اور شرک کے لیے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت علم کی بنیادوں پر ثابت شدہ حقیقت ہے اور انکار آخرت کے لیے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح وحی و نبوت اور رسالت علمی بنیادوں پر ثابت شدہ حقیقت ہے اور انکار رسالت کے لیے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ آخرت اور دوبارہ زندگی کے لیے قرآن ایک واقعاتی اور تجرباتی دلیل یہ دیتا ہے کہ روزانہ تم سوتے ہو تو نیند کی حقیقت اگرچہ انسان آج تک نہ جان سکا، مگر یوں سمجھو کہ حالت نیند میں اللہ تمہاری جانوں کو قبض کر لیتا ہے، چنانچہ مشہور ہوتا ہے کہ سوتا مرا برابر۔ اور پھر جب تم بیدار ہوتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو واپس کر دیتا ہے تاکہ مہلت عمر اور وہ اجل پوری ہو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ جس طرح مجازی موت اور مجازی زندگی کا تجربہ ہر شخص روزانہ کر رہا ہے، اسی طرح حقیقی موت اور دوبارہ زندگی ایک عقلی اور علمی حقیقت اور ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر دوبارہ زندگی کے بعد تمہیں اپنے رب کے دربار میں واپس جانا ہوگا، اور چونکہ تم عقل و شعور رکھتے ہو، اختیار اور ارادہ رکھتے ہو، خیر و شر کا احساس رکھتے ہو، اشرف المخلوقات ہو، ایک ذمہ دار وجود ہو، اس لیے تم اپنے اچھے برے اعمال کے ذمہ دار ہو، تمہارے خیالات اور عقائد کا، تمہارے اخلاق اور عادات کا، تمہارے سماجی زندگی کے رسوم و رواج اور طور طریق کا، تمہارے کمانے کے ذرائع اور خرچ کے مواقع کا، اور تمہاری سیاست و اجتماعیت کا۔
تمہاری نجی اور شخصی اور انفرادی زندگی کے گوشوں کا اور تمہاری عائلی، خاندانی، قومی و ملکی اور بین الاقوامی زندگی میں دوڑ دھوپ اور سعی و جہد کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ پرسنل فائل تیار ہو رہی ہے، روز نامچہ اور ڈائری تیار ہو رہی ہے، تمہارے کارنامے اور کرتوت سب لکھے جا رہے ہیں، اور جب تم اپنا خالق، مالک اور حاکم کے دربار میں پہنچو گے تو تمہارا رب تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کرے گا اور جتلائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ خود سوچو، اللہ کی نگاہ میں جو کامیاب ثابت ہوں گے انہیں نعمتوں بھری جنتوں سے ہمکنار کرے گا، اور اس کی نگاہ میں جو ناکام ثابت ہوں گے ان کو وہ دوزخ کے بھیانک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس مختصر توضیح کے بعد اس رکوع کے ترجمے پر ایک بار پھر غور کریں۔ کہہ دو مجھے ممانعت کر دی گئی ہے کہ میں ان لوگوں اور ان چیزوں کی بندگی کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے تمہارے خواہشات کی پیروی اور تمہارا کہنا مانا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں تمہیں ہدایت پر نہیں رہوں گا۔ کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں جسے تم جھٹلاتے ہو، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو۔ فیصلہ کا حق تو صرف اللہ کو ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچاتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور غیب کی کنجیں اسی کے پاس ہیں۔ ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور خشکی و تری میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو پتہ بھی گرتا ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی دانہ جو زمین کے تہوں میں ہوتا ہے اور خشک و تر جو بھی ہے وہ سب کچھ کھلی کتاب میں ہے، اور وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات میں، اور جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اور اس میں دن میں تاکہ مقررہ اجل پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہوگی، پھر وہ تم کو جتلائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔